اسلام آباد ہائی کورٹ نے 15 سالہ لڑکی کو شوہر کے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی۔ کم عمری کی شادی شریعت میں باطل نہیں مگر قانون کے تحت جرم ہے۔ مدیحہ بی بی نے والدین کے پاس نہ جانے اور شوہر کے ساتھ رہنے کی خواہش ظاہر کی۔ عدالت کے ریمارکس۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت میں ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کو فرد جرم پڑھ کر سنا دی گئی۔ ملزمان نے الزامات کا اقرار یا انکار نہیں کیا۔ نئی درخواست دی ہے، اس پر فیصلہ ہونے تک فرد جرم عائد نہیں ہو سکتی۔ ہادی علی چٹھا کا موقع۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے واضح کیا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے امن منصوبے میں ان کی تمام تجاویز شامل نہیں کی گئیں۔ اسحاق ڈار کے مطابق پاکستان سمیت 8 مسلم ممالک نے خاموشی سے غزہ کے معاملے پر سنجیدہ کوششیں کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمان نے کہا کہ صدر ٹرمپ منصوبے کے کئی نکات پر وضاحت اور مذاکرات کی ضرورت ہے۔ اسرائیلی افواج کے انخلا پر مزید بات چیت ہونی چاہیے۔ اسرائیلی سفیر نے غزہ امن معاہدہ مسترد کرنے کی صورت میں حماس کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دیں۔ اقوام متحدہ میں اسرائیلی مندوب نے کہا کہ یرغمالیوں کی رہائی کے لیے کسی بھی حد تک جائیں گے۔ کراچی میں آج بھی بارش کی پیشگوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق حیدرآباد، تھر پارکر، عمرکوٹ اور سانگھڑ سمیت سندھ کے مختلف علاقوں میں بادل برسیں گے۔ دریائے سندھ میں گدو بیراج کے مقام پر پانی معمول کے مطابق بہنے لگا۔ گھوٹکی کے کئی دیہات میں سیلابی پانی موجود، زمینی رابطہ تاحال منقطع، فصلیں پانی کی نذر ہو گئیں، مکین کشتیوں پر آمد رفت پر مجبور۔ کراچی کے علاقے پہلوان گوشت سے ایک انسانی سر ملا۔ گزشتہ روز بفر زون میں نالے سے بوری بند سر کٹی لاش ملی تھی۔ پولیس کو لاش اور سر ایک ہی شخص کے ہونے کا شبہ۔ پیٹرول 4 روپے 7 پیسے فی لیٹر مہنگا ہو گیا۔ نئی قیمت 268 روپے 68 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں بھی 4 روپے 4 پیسے فی لیٹر اضافہ۔ قیمت 276 روپے 81 پیسے فی لیٹر تک پہنچ گئی۔ ایف بی آر نے انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع کر دی۔ گوشوارے 15 اکتوبر تک جمع کروائے جا سکیں گے۔ امریکہ کی کوئٹہ میں خودکش حملے کی شدید مذمت۔ بلوچستان سمیت پاکستان بھر میں امن اور استحکام قائم رکھنے کے لیے حکومت کی کوششوں کی بھرپور حمایت کرنے کا عزم۔ فلپائن میں زلزلے سے مرنے والوں کی تعداد 69 تک پہنچ گئی۔ 150 افراد زخمی، متعدد عمارتیں اور پل زمیں بوس ہو گئے۔ اور ازبکستان کے پارلیمانی وفد کا لاہور میں شاہی قلعے کا دورہ۔ وزیر اقلیتی امور پنجاب نے وفد کو قلعے کی تاریخی اور ثقافتی اہمیت سے آگاہ کیا۔